جب جنگ لگی ہو تو کچھ کچھ دھماکے مس فائر بھی ہو جاتے ہیں۔ اون علی کھوسا ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں۔ یار ایک کامن قسم کے کامیڈین کتنا بڑا ڈیجیٹل دہشت گرد ہو سکتا ہے، سمجھ نہیں آ رہا یہ مجھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی بول دیا کہ 3 دن کا وقت ہے، یعنی کہ 20 تاریخ تک بازیاب کروائیں۔ ہوپفلی 20 تاریخ تک وہ بازیاب ہو جائیں گے، اور آئی ایم شیور وہ بھی واپس آ کر یہی بتائیں گے کہ میں ناردرن ایریاز گھومنے گیا تھا۔ امید ہی کر سکتے ہیں کہ ان کا سفر جو ہے وہ خیر سے گزر جائے گا، کیونکہ کر تو کچھ نہیں سکتا کوئی بھی، کورٹس بھی کچھ نہیں کر سکتی اس وقت۔ سلطان رائی جو بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے، لیکن آئی ایم شیور کہ کچھ ہی ہفتوں میں ان نون لیگ والوں کی حالت یہ ہوگی۔ خواجہ آصف صاحب، عطا تارڑ صاحب، ان کا تو بس نہیں چل رہا کہ عمران خان صاحب سے تعلق رکھنے والے ہر بندے کو گرفتار کروا دیں۔ خواجہ صاحب کی بات پہ آنے سے پہلے تارڑ صاحب کی بات سن لیں۔ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار ہو یا جو بھی ہو، سب کو گرفتار کیا جائے گا، اور پوری طرح سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ان سب نے مل کے جو ہے ملک میں ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ یہ جو عطا تارڑ صاحب نے بولا کہ ثاقب نثار ہو یا جو بھی ہو، یہ جو بھی کون ہے؟ جو بھی ہو کہ جو اس وقت ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے وہ آ رہی ہے جنرل باجوہ صاحب۔ ایک طرف خواجہ آصف صاحب جنرل باجوہ کو اس چیز میں گھسیٹنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ ان کو شٹ اپ کال آ گئی اپنے ہی لیڈر کی طرف سے، یعنی نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور وہ چپ ہو گئے تو حامد میر صاحب شروع ہو گئے پوری طرح کھل کے۔ مطلب آپ کہانی دیکھیں کہ ایک طرف جنگ گروپ کے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں انصار عباسی، جو عموماً خبریں کم بلکہ اپنی خبروں کے ذریعے کسی کے پیغامات دے رہے ہوتے ہیں، اور جب سے جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہوئی ہے تب سے وہ کانسٹنٹلی خبریں دے رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی کرنے کا کوئی امکانات نہیں ہے یا کوئی تیاری نہیں ہے۔ لیکن وہیں دوسری طرف عطا تارڑ کا بولنا کہ جو بھی ہو، یا حامد میر صاحب کا بولنا کہ جنرل باجوہ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، کیا واقعی کینوس اتنا بڑا ہے کہ فارمر آرمی چیف کو اپنی آج کی سیاسی مجبوریوں سے بچنے کے لیے قربان کیا جائے گا؟ مطلب واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو سے کہ جنرل فیض حمید جو کر رہا تھا اگر اس چیز سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہے تو کیا جنرل باجوہ جس نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کروائی وہ پھر بعد میں پی ٹی آئی کو ہی سپورٹ کر رہے تھے؟ کیا فضول بات ہے یہ، مطلب کوئی منطق نہیں مل رہی مجھے اس کی۔ میں یہ بات لاسٹ ٹائم سمجھا چکا ہوں کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو سیاسی مصلحت کی وجہ سے قربان کرنا ایک فلڈ گیٹس کھولنے کے مترادف ہے، لیکن چلو شاید پھر بھی یہ بات ہضم ہو جائے گیون ان کے خلاف الزامات کیا ہیں۔ الزامات تو خطرناک ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ اس پہ آنے سے پہلے اگر ایسا ہوا کہ آرمی چیف کو سزا دینے کی کوشش کی یا ایون پکڑنے کی کوشش کی اپنی ہی ملٹری کی طرف سے فار پولیٹیکل ریزنز، تو پھر آپ بس ایکسیڈنٹ کا انتظار کریں۔ اور اگر ایسے ہونے جا رہا ہے تو سوال ابھرتا ہے کہ کیا واقعی نواز شریف کو جواب دیا جا رہا ہے جو وہ ہمیشہ پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا؟ آپ نوٹ کریں جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد نواز شریف صاحب نے ایک لفظ بھی اس چیز پہ نہیں بولا ہے، بلکہ پوری ماضی کی کہانی بتا کے آخر میں یہی سوال واپس پوچھ کے چلے گئے کہ بھائی مجھے کیوں نکالا؟ تو جب اب جنرل فیض، ثاقب نثار اور جنرل باجوہ کے نام آ رہے ہیں تو پھر محسوس تو یہی ہوگا نا کہ بات وہیں جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو بدلہ ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے۔ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ ادارے کی بنا پہ جو لیے گئے فیصلے ہیں ماضی کے ان پہ اپنے فارمر آرمی چیف اور فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو قصوروار ٹھہرائے گی کیونکہ نواز شریف کا بدلہ ہے، اور آج کل کی اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی یا عمران خان سے خطرہ ہے؟ صرف ان 2 وجوہات کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بس انتظار کریں ایکسیڈنٹ کا۔ میرے حساب سے تو یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں۔ نون لیگ سے اگر تھوڑا بھی لگاؤ ہوتا تو اس وقت ریزرو سیٹس نون لیگ کو جو ملنی ہیں وہ مل چکی ہوتی اور وہ سکون سے بیٹھ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر رہے ہوتے۔ میرے حساب سے آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے بڑی کلیئر تھی کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ڈی جی آئی ایس آئی، فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے جو کچھ کام تھے ان پہ جو ہے وہ کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ پوسٹ ریٹائرمنٹ 2 چیزیں سر فہرست ہوئی ہیں۔ ایک عمران خان صاحب پہ اٹیک، جو واوڈا صاحب نے بھی بولا کہ اس چیز سے جنرل فیض حمید کو فائدہ تھا، کیونکہ بقول واوڈا صاحب کے کہ جنرل فیض حمید چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ماشاءاللہ لگ جائے۔ تو پھر بھائی جان اس میں عمران خان کو تو فائدہ ہے، نقصان کیسے ہے؟
اور کیا اسٹیبلشمنٹ اپنے بندے کو سزا دے رہی ہے جو ان کے سب سے بڑے دشمن کو ختم کرنا چاہ رہا تھا؟ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایک اور ایشو ہے 9 میں، یہ وہ انٹرسٹنگ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پورا نیکسس دکھایا جا رہا ہے۔ نیکسس کیا ہے؟ فیض حمید صاحب جو ایک آرمی کے ریٹائرڈ جنرل ہیں، عمران خان صاحب جو جیل میں تھے، اور ثاقب نثار صاحب جو ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں، اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کچھ اور دوست حضرات پکڑے جائیں گے۔ آرمی نے ابھی تک صرف 4 ہی ملٹری پرسنلز پکڑے ہیں، باقی ابھی تک کوئی بھی ہائی پروفائل لیول گرفتاری نہیں ہوئی ہے، لیکن ان نون لیگ والوں نے ڈھنڈورا ایسے پیٹا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ اچھا چلے آ جائیں، اگر یہ نیکسس صحیح بھی ہے، 9 مئی کے الزام ہے کہ فوج میں میوٹنی ہوئی ہے، یعنی بغاوت کرنے کی کوشش ہوئی ہے، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سب نے مل کے میوٹنی کرنے کی کوشش کی ہے تو ان تینوں کا کنیکشن دکھانا ضروری ہے، اور ظاہر ہے یہ کنیکشن دکھانا وہ بھی اس لیول کا کہ انہوں نے میوٹنی کرنے کی کوشش کی، یہ ممکن ہی نہیں، بیکاز آل ریٹائرڈ کین نیور بی ریسپانسبل فار میوٹنی۔ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آن ڈیوٹی بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انتشار پھیلایا ہے اس نیکسس نے، تو پھر دوبارہ کنیکشن دکھانا ہوگا کہ ان تینوں کی کوئی کوارڈینیشن ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اٹس امپاسبل اگین۔ تو مطلب ابھی یہ بھی کلیئر نہیں کہ اس نیکسس نے کیا کیا ہے، اور اگر اس نیکسس کو پری ایمپٹ کر کے اریسٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اگر کچھ کرنے جا رہے تھے اور روکا جا رہا ہے، تو کیا کرنے جا رہے تھے؟ ان لیگل ایمبٹ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس نیکسس کو پروو کیا جا سکے، اگر کوئی ہے بھی تو اس کا مطلب ٹھیک ہے کہ صرف عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، جو بھی کیا جا رہا ہے وہ جو سب ڈول پیٹ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی از فنشڈ، پی ٹی آئی بس ختم، اور نون لیگ کے عرفان صدیقی صاحب تو اب دوبارہ نکل آئے ہیں کہ ہمارے پاس اب اتنا مواد آ چکا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو اب بین کرنے کی کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو نہ ہو، لیکن میں لاسٹ ویڈیو میں ہی بولا تھا کہ عمران خان از ناٹ اسکیئرڈ آف دس، ان کو اس چیز سے ڈر نہیں ہے، اور آج انہوں نے خود ہی بول دیا کہ جو کرنا ہے کریں، مجھے جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے کوئی خوف نہیں۔ اوبیسلی عمران خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ اب جس چیز میں ہاتھ ڈالا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، وہ عمران خان صاحب کو تو شاید اتنا ویک نہ کرے، مگر اسٹیبلشمنٹ کو ضرور ویک کرے گی، اور جب سالوں سے طاقت رکھنے والی چیز ویک ہونا شروع ہو یا ویک پڑتی ہے تو وہ ہڑبڑاہٹ میں غلطی ضرور کرتی ہے۔ خیر، تو خان صاحب نے اس نیکسس والی بات کو بھی اڑا کے رکھ دیا، کیونکہ بات ان کی بالکل صحیح ہے کہ اگر ان کو پیغامات بھیجنے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی یا وکلا جو ان کے ساتھ ڈیلی ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے تھرو بھیجیں گے نا، نہ کہ ریٹائرڈ سپرنٹینڈنٹ یا ریٹائرڈ آئی جی فار دیٹ میٹر۔ کیا بے وقوفانہ حرکتیں چل رہی ہیں؟ اگر یہ پاگل پن ہے کہ کسی کی سیاست کو ہرٹ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو ٹانگا جائے گا، تو پاگل پن کا جواب بھی پاگل پن سے ہی ملتا ہے، اور یہ وہی ایکسیڈنٹ ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں نشاندہی کی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے اور صرف سلیکٹو پولیٹیکل انٹرفیرنس پہ سزا دی جائے گی، یعنی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی جو کیا ہے انہوں نے پوسٹ ریٹائرمنٹ، تو اس پہ بھی ایک ڈسینٹ پھیلے گا کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی کو صرف سیاسی لیڈر کو ٹانگنے کے لیے آپ نے فلڈ گیٹس کھول دیے ہیں۔ یہ دو چیزیں ایٹ لیسٹ میرے حساب سے کہیں سے بھی لاجیکل نہیں، اور ان دونوں کے ہونے کے بعد صرف ایکسیڈنٹس ہی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، کل فارن آفس کا بیان آیا پہلے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باقی ممالک گریز کریں۔ پہلے یہ بیان آیا ہے، کون سی مداخلت کر رہے تھے اس وقت اور کون کر رہا تھا؟ کیونکہ امریکہ تو سیدھا سیدھا بول رہا ہے کہ بھائی یہ پاکستان کی جو ملٹری آفیسرز کے ساتھ یا ان کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ وہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، تو پھر کس ملک کی مداخلت کی بات کر رہی ہے فارن آفس؟ اس لیے میرا پہلے دن سے ہی ماننا ہے کہ دس اریسٹ آف فارمر ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید اور کچھ نہیں، بس ان قریب اس سسٹم سے ہاتھ چھڑانے کی ایک چھوٹی سی کڑی ہے، کیونکہ جب آپ کل کے غلط سیاسی مینجمنٹ کی سزا دینا شروع کرتے ہیں تو آج کی غلط سیاسی مینجمنٹ کا بھی وقت آنا ہوتا ہے، کیونکہ نیوٹرل اپنے آپ کو ادارہ صرف اسی صورت دکھا سکتا ہے جب دونوں سے ہاتھ چھوٹ جائے، اور اگر کوئی پلاننگ ہے تو وہ یہی ہے، اور یہ اس چیز کی بگننگ ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں واقعی ایسی ہیں جس سے یہ انڈیکیشن آ رہی ہے کہ واقعی پاکستان کو اب پرواہ نہیں ہے کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کون کیا کرے گا ہمارے ساتھ، بس ہم اپنی چلائیں گے۔ جیسے مثال یہ بات ہو رہی ہے کہ ملک میں ڈالرز نہیں ہیں، ایس آئی ایف سی بالکل فیل ہو چکی ہے، یہ بنائی تھی عرب انویسٹمنٹ کے لیے، لیکن جو پھر بھی ہلکے پھلکے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں، وہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے تھرو آپ نے اس کی بھی کمر توڑ دی ہے، اور پیسہ ضائع کرنے کی حد دیکھیں کہ بی بی مریم ٹائمز اسکوائر پہ آئی ٹی سٹی کے لیے بینرز لگوا رہی ہیں۔ یار آپ کے ملک میں انٹرنیٹ نہیں ہے
اور آپ ٹائمز اسکوائر پہ ITCT کے بینر لگوا رہی ہیں. اور حد دیکھیں نارسسزم کی. نیو یارک ٹائمز اسکوائر کو لاہور کا چوک سمجھ کے اپنی شکل تھوپی ہوئی ہے وہاں. میں یہ پہلے دن سے کانسٹنٹلی ایک بات کر رہا ہوں کہ مریم بے تحاشا پیسہ خرچ کرے گی تاکہ جتنا جلدی ہو سکے PTI کی سپورٹ توڑی جا سکے پنجاب میں. اور یہی ایم ہے, بس صرف اتنا سا ہی ایم ہے ہماری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا, کہ پنجاب سے عمران خان کی سپورٹ ٹوٹ جائے. اور جس دن یہ ہو گیا نا, اس دن کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ میٹر صرف پنجاب کرتا ہے. اور آپ دیکھیں نواز شریف جو ملک کا لیڈر کہلاتا ہے, وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے صرف پنجاب کے لیے بجلی سستی کرنے کا اعلان کر کے چلے گئے. یہ کوئی صدا کا بے وقوفانہ عمل ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہماری وفاقی گورنمنٹ نہیں کر سکتی تھی, یا یہ کوئی صوبائی گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے سب کر سکتے ہیں, لیکن کیوں نہیں کر رہے تھے؟ مطلب کیا ایسا کیا ہے مریم بیوی نے؟ بس 14 روپے کی سبسڈی دی تھی ہے. مطلب بل تھوڑی نہ سستا کیا انہوں نے, مطلب کہیں اور سے خرچہ کم کر کے کہیں اور دے دیا ہے. اس میں تو کوئی میجک نہیں ہے. تو پھر وفاقی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے اتنے ہوشیار اورنگزیب صاحب جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں, ان کے دماغ میں یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ شاید ان کی منڈی نواز شریف کی منڈی سے چھوٹی ہے. بھائی جان, آپ کو IMF نے روکا ہوا ہے سبسڈی دینے سے, اور آپ نے یہ کام کر کے میرا شک کنفرم کر دیا ہے کہ IMF آپ کے ساتھ نومبر تک ایگریمنٹ نہیں کر رہا. نومبر اس لیے کیونکہ امریکن الیکشنز میں دونوں کینڈیڈیٹس انپریڈکٹیبل ہے. ایک وہ جو کسی بات پہ ٹکتا نہیں یعنی ٹرمپ, اور دوسری وہ جس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ وہ صدر بن کے کس بات پہ ٹکے گی. لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ ان دونوں کا رویہ پاکستان کی طرف کوئی خوشائن نہیں ہوگا. تو پھر مطلب جب IMF نہیں آ رہا اور جب امریکن الیکشنز کے بعد صورتحال پاکستان میں بھی پتہ نہیں کیا ہو, تو کیوں نہ پاپولر ڈیسیشنز لے کے اپنی کچھ منوا لیں, بھاڑ میں جائے IMF کی ڈیل. لٹرلی اس وقت نواز اور مریم نے یہی کیا ہے, اور بیچارے شہباز کو مشکل میں ڈال دیا ہے. اور یہی پریشر اسٹیبلشمنٹ کو بھی فیل ہوگا. اس لیے ہی یہ ہفڑ تھپڑ میں جو بس آ رہا ہے وہ کیے جا رہے ہیں. وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس نے تو ٹھان لی ہے کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو. اور جب دنیا کی پرواہ نہیں, اکنامی کی پرواہ نہیں, تو ظاہر ہے ڈیموکریسی کی بھی پرواہ کیوں ہوگی؟ اس لیے مجھے تو کبھی کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ سیکرڈ گیمز والے گائے ٹنڈے نہ بن گئے ہوں. جب تک تو بدلہ نہیں لے گا نا, تیرے سے کچھ نہیں ہونے والا. امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. تو پھر دوسرا آپشن یہی ہے کہ آہستہ آہستہ آل آؤٹ اکاؤنٹیبلٹی کرو. شروع کل سے کرو اور ختم آج تک کرو. اس کے علاوہ اگر کوئی آپشن ہے تو وہ ماشاء اللہ ہے, یا غیر آئینی سسٹم ہے. اور غیر آئینی سسٹم اگر لانا ہے تو اپنے لوگوں کو سزا دے کر غیر آئینی سسٹم لانے کی کیا منطق ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کچھ دوستوں کا ماننا ہے کہ ماحول بنانے کی یہ صرف کڑی ہے, یہ جو اریسٹ وغیرہ ہو رہا ہے. جب ماحول بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے گا کہ ہم سب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, چیف جسٹس ریٹائرڈ کی اور سب کی, تو ظاہر آئین پوچھے گا کہ بھائی آپ کون, آپ چیف جسٹس ریٹائرڈ یا کوئی سویلین کی ملٹری ٹرائل کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر آئین اٹھا کے پھینکیں گے تو لوگوں کی فیوری کا جواب ڈائریکٹلی آپ کو دینا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل حالات ہیں وہ آپ کو اس چیز کے لیے کبھی اجازت نہیں دیں گے, چاہے ٹرمپ جیتا یا کملا. اچھا, کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کملا سے کچھ امید ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کرے گی. بھائی آپ لاجیکلی سوچو, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ شی از پرون مانے کہ اندر سے ہی شی از مور ٹلٹڈ ٹورڈز انڈیا رادر دین پاکستان. اور اس وقت بنگلہ دیش کی صورتحال کے بعد جو کمزور مودی, جو 2 لوٹوں کے اوپر جو اس کی سرکار ٹکی ہوئی ہے, اور اب تو بنگلہ دیش میں بھی ساتھ نہیں ہے, تو وہ اس کو سپورٹ کرے گی مودی کو یا پاکستان کو؟ یہ تو فضول سی منطق ہوئی نا. تو کیا بالکل آئسولیٹ کرنے کی کوشش ہے خود کو, پھر ہی جا کے معاشرہ لگ سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں. تو وچ مینس کہ آپ یہ سسٹم ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اکھاڑنے ہی جا رہے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی بڑا سوچ سمجھ کے صرف 2 مہینوں کا ہی ریلیف دیا ہے, کیونکہ ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد صورتحال شاید ان کے ہاتھ میں بھی نہ ہو. آپ سوچیں کیوں یہ محمد علی درانی ایکٹیو ہوئے گھوم رہے ہیں؟ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس جو کبھی ساتھ نہیں بیٹھ رہا تھا وہ اچانک سے ایک ساتھ بیٹھ گیا. کیوں محمد علی درانی صاحب گورنمنٹ کے خلاف توپیں لے کر ہر ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ That can't be one, that can be anybody. وہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہوں. مطلب یہ ہے کہ you can take it to anywhere. ہاں, اس وقت حکومت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے درمیان جنگ اب ختم ہو گئی ہے. اچھا, یہ آپ جی اناؤنس کر رہے ہیں؟ اناؤنس کر رہا ہوں.
کیوں ڈاکٹر ارشد العباد صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ نئی پارٹی کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم این اے مخدوم جمیل الزمان سے رابطے کر رہے ہیں؟ کیوں مخدوم جمیل الزمان ڈائریکٹلی آرمی چیف کو اپیل کر رہے ہیں کہ سندھ میں ڈکیتوں کا مسئلہ ہے اور سندھ گورنمنٹ فیل ہونے جا رہی ہے یا فیل ہو چکی ہے؟ اور آج کیوں ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو ہی خط لکھ رہے ہیں کہ K4 منصوبے کے لیے جلدی کی جائے؟ مطلب ایک سٹنگ ایم این اے ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیا وہ اپنی سندھ گورنمنٹ کے خلاف بیانیہ بنا رہا ہے؟ وہ بھی اس وقت کے بعد جب ڈاکٹر ارشد العباد نے ان سے رابطہ کیا ہے، which all means کہ یہ اپنے آپ کو یہ سارے کے سارے نئے سسٹم کے لیے پریزنٹ کر رہے ہیں۔ اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ جو جنرل کیانی صاحب شیربانی پہن کے آئے تھے، یہ بھی اپنے آپ کو ایک نئے سسٹم کے لیے کینڈیڈیٹ دکھا رہے تھے، لیکن نیا سسٹم عمران خان صاحب سے چیزیں سیٹل ہونے کے علاوہ تو ظاہر ہے نہیں آئے گا، اور اگر سیٹنگ ہونی ہے تو وہ بھی اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ وہ خان کے ٹرمز پہ ہوگی، چاہے اس وقت کتنا بھی پریشر دے دیں۔ اس وقت یہ فارمر DGI کے خلاف جو پروسیڈنگز ہے اس سے بھی نہیں ڈر رہے، تو مطلب اکاؤنٹیبلٹی کو آگے بڑھا کے آج کے پولیٹیکل انٹرفیرنسز پہ بھی ڈالنا پڑے گا، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اپنے کچھ احسانات پہلے اتارے جائیں، اور اگر نواز شریف کی کچھ باتیں مانی جا رہی ہیں تو اس میں کچھ گلا بھی نہیں ہے، یہی کورٹ مارشل جو ہو رہا ہے۔ اور پھر حماد اظہر کا پھر استعفیٰ، وہ بھی اس مومنٹ پہ علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف اپنے ہی منسٹر کی طرف سے الزام لگانا، پھر KPK کے کچھ لیڈرز کا علی امین کے بجائے اس منسٹر کو سپورٹ کرنا، یہ دونوں چیزیں پہ میری نظر کب سے ٹکی ہوئی ہے۔ یا تو یہ آہستہ آہستہ ان شکلوں سے ہاتھ نکالنے کی کوشش ہے جو 9 مئی میں بالکل ہائی ویلیو ٹارگیٹ ہے، یا پھر یہ پارٹی میں کمیونیکیشنز کی ڈسٹرپشن کا نتیجہ ہے۔ ان اینی کیس اٹ سیمز ٹو بی فیورنگ اسٹیبلشمنٹ، جس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں PTI اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کسی طریقے سے ایک پیج پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں 9 مئی سے حوالے سے، اور عمران خان صاحب کا بار بار جوڈیشل کمیشن کا دہرانا یہ بات بھی اس چیز کو اور انفورس کر رہا ہے کہ دس از دا اونلی وے جس کے تھرو آپ 9 مئی کا حل نکال سکتے ہیں، PTI کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی۔ ورنہ اگر گائٹنڈے بننے کا شوق ہے، تجھے کیسے 20 سال چوتیا بنایا